باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو فاعل کی بحث چل رہی تھی. کل فاعل کی تعریف آپ نے پڑھی. فاعل کے لیے جو شرائط ذکر کیے گئے ان شرائط سے آپ آشنا ہوئے. آج جو ہے کم قسمن الفاعل، فاعل کی کتنی قسمیں ہیں، فاعل کتنے طریقے کا ہوتا ہے. جواب الفاعل قسمان، فاعل کی دو قسمیں ہیں. فاعل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے اور کبھی مضمر ہوتا ہے، ضمیر ہوتی ہے. ضمیر میں پھر کبھی ضمیر بارز ہوتی ہے، کبھی ضمیر مستتر. ٹھیک، تو فاعل کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے ظاہر کی، کہ فاعل ظاہر ہوتا ہے. ظاہر مضمر کے مقابلے میں ہے، سمجھ رہے ہیں، ضمیر کے مقابلے میں. جیسے مشل قاعدو، کہ یہاں مشا فعل، القاعدو فاعل ہے اور کیا ہے، ظاہر ہے. ومضمر، فاعل کبھی کبھی ضمیر ہوتا ہے. فاعل کی دوسری قسم ہے مضمر. وہو، اب خود یہ ضمیر اما بارز، یا تو بارز ہوگا، آشکار ہوگا. جیسے اتا والباء من قولک ذهبت وذهبوا، جیسے تا اور با آپ کے قول ذهبت اور ذهبوا میں. کہ ذهبت میں فاعل کیا ہے مولانا، ضمیر ہے اور بارز ہے. ذهبوا میں واو ضمیر ہے اور بارز ہے، یہ فاعل ہے. اور مستتر، یا یہ کہ فاعل ضمیر ہے اور وہ ضمیر کیا ہے، بارز نہیں ہے بلکہ مستتر ہے، پوشیدہ ہے. جیسے القاعد مشا، القاعد مبتدا، مشا فعل، ضمیر ہوا جو اس میں مستتر ہے وہ اس کا. یا العساکر حضرت، العساکر مبتدا، حضرت فعل اور ضمیر ہے جو مستتر ہے وہ اس کا. ٹھیک، واضح ہو گیا. تو فاعل کی دو قسمیں ہیں. فاعل یا تو ظاہر ہوگا یا مستتر ہو، مضمر ہوگا، مستتر نہیں کرتا، ضمیر مضمر. اب ضمیر میں یا تو ضمیر بارز ہوگی یا مستتر. فائدہ الفاعل یکون صریحا کما رأیت، کہہ رہے ہیں کہ فاعل کبھی کبھی صریح ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا، یعنی واضح اور روشن ہوتا ہے، اس میں کسی طریقے کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. او مؤولا بالصریح، یا مؤول بالصریح ہوتا ہے، یعنی صریح نہیں ہوتا، اس کو تعویل میں لے جانا پڑتا ہے، تعویل میں لے جا کر کے صریح بنایا جاتا ہے. ٹھیک مولانا. فاعل کبھی صریح ہوتا ہے اور کبھی مؤول بالصریح ہوتا ہے. تو صریح تو آپ نے دیکھا اوپر جتنی مثالیں فاعل کی گزری ہیں وہ ساری مولانا فاعل صریح کی تھی. یہ مؤول بالصریح کیا ہوتا ہے، وَهُوَ مَا سُبِقَ مِنَ الْمَوْصُولِ الْحَرَفِ وَصِلَتُ. یہ کیا ہے، مؤول بالصریح کیا ہوتا ہے کہ جس کو موصول حرفی اور صلہ کو کیا کیا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے تعویل میں، اور پھر تعویل میں جانے کے بعد وہ فاعل بالصریح بنتا ہے، یا اس کو کہا جائے گا مؤول بالصریح. جیسے مثال دیکھیں، بلغنی انک نجحت فی الامتحان. بلغنی یعنی مجھے اطلاع ملی، مجھے خبر ملی کہ انکا، کہ بے شک تم، نجحت پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، پھر امتحان، امتحان میں. تو اب یہاں پر اس مثال میں فاعل مولانا صریح نہیں ہے. ٹھیک،
لے جانا پڑے گا تعویل میں صلہ اور موصول کو، تو اس کی اصل بنے گی بلغنی نجاحک، بلغنی بلغ فعل، نی مفعول، نجاحو مضاف کاف مضاف الیہ، پھر نجاحو کیا ہے؟ فاعل ہے، نجاحک، ٹھیک مولانا؟ بلغہ کا فاعل کون ہے؟ نجاح، اس کو تعویل میں لے جائیں گے، ہاں 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 ٹھیک، واضح ہوا؟ اب یہ پورا یہاں سے جو جملہ ہے انک، یہاں سے موصول اور یہ پورا صلہ، موصول اور صلہ کو آپ لے جائیں گے کہاں؟ تعویل میں، تعویل مصدر میں لے جائیں گے نجاحک، ٹھیک؟ وَكَذَلِكَ الْعَامِلُ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ مُؤَوَّلٌ بِالصَّرِيحِ، کہہ رہے ہیں جس طریقے سے فاعل کبھی صریح ہوتا ہے کبھی مؤول بالصریح، اسی طریقے سے عامل بھی کبھی صریح ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا فعل وغیرہ جتنی مثالیں اوپر گزری ہیں سب میں کیا ہے؟ عامل صریح تھا، اور کبھی عامل مؤول بالصریح ہوتا ہے، وانواعہ ثلاثہ، اور اس کی تین قسمیں ہیں، کس کی؟ عامل مؤول کی، مؤول بالصریح کی، ایسے کہہ لیں آپ، فاعل کی طرح عامل بھی دو طریقے کا، جیسے فاعل کبھی صریح ہوتا ہے کوئی کبھی مؤول بالصریح، ویسے ہی عامل فاعل کبھی صریح ہوتا ہے کبھی مؤول بالصریح۔ ابھی تک جتنی مثالیں آپ نے پڑھی وہ سب عامل بالصریح کی تھی، عامل صریح کی تھی۔ اب عامل مؤول بالصریح وہ تین طریقے کی، ان کی تین قسمیں ہیں۔ ایک اسم الفعل، اسم فعل وہی عمل کرتا ہے جو فعل کرتا ہے، لیکن اسم فعل کو کیا ہے؟ فعل کی تعویل میں لے جانا پڑے گا، جو معنی دے رہا ہے اسی معنی کا فعل وہاں پہ لانا پڑے گا، ٹھیک؟ پھر وہ عمل کرے گا فاعل کے اندر، جیسے ہیہات من الذلۃ، ہیہات کا مطلب اے بعود، ہیہات اس میں فعل ہے، کیا مولانا؟ اس میں فعل ہے، ذلت ہم سے دور ہے، اے بعود، ہیہات یعنی بعود، بعود من الذلہ، اصل میں ہیہات من الذلہ اصل میں کیا ہے؟ تو حیات کوئی فعل تو ہے نہیں کہ جو عمل کرے، یا یوں کہا جائے عامل ہے یہاں پر حیات، لیکن کیا ہے؟ صریح نہیں ہے کیونکہ فعل نہیں ہے، اسم فعل ہے، اسم فعل کو تعویل فعل میں لے جانا پڑے گا، پھر وہ عامل بنے گا، ٹھیک؟ تو اسم فعل جو ہے وہ عامل ہوتا ہے لیکن صریح نہیں ہوتا بلکہ مؤول بالصریح ہوتا ہے۔ دوسری قسم المصدر، مصدر بھی وہی عمل کرتا ہے جو فعل عمل کرتا ہے، مصدر اگر لازم کا ہے تو لازم والا عمل کرے گا، مصدر اگر متعدی ہے تو عمل بھی متعدی والا کرے گا، جیسے عجبت من اہانتک صدیقک، عجبت من اہانتک صدیقک، مجھے تعجب ہے کہ تم نے اپنے دوست کی اہانت کی، تو یہاں اہانت یہ کیا ہے مولانا؟ مصدر ہے، اہانت کیا ہے؟ مصدر ہے، اے من انک اہنت صدیقک، یہ اصل میں ایسے ہے، اہنت تم نے اہانت کی، ٹھیک؟ تا جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، اہنت ضمیر فاعل ہے اس میں، تا جو ہے نا، ہاں۔ تیسری قسم اسم الفاعل والصفت المشبہہ، تیسری قسم عامل کی جو مؤول بالصریح ہوتا ہے وہ ہے
اسم فاعل اور صفت مشبہہ یہ دونوں بھی اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. جس طریقے سے فعل عمل کرتا ہے ویسے ہی اس کا اسم فاعل اور صفت مشبہہ بھی عمل کرتا ہے. جیسے المدرسۃ ناجحۃ تلامذتها، المدرسۃ ناجحۃ، یہاں ناجحۃ فاعل اسم فاعل ہے اور عامل ہے اس نے عمل کیا ہے تلامذہ میں، اس کو رفع دیا ہے فاعل کو. ٹھیک، تو یہاں پر ناجحۃ عامل ہے لیکن یہ عامل صریح نہیں ہے، اس کو کہا جائے عامل مؤول بالصریح. والمدینۃ نظیفۃ شوارعها، شہر اس کی سڑکیں صاف ستھری ہیں، تو یہاں پر نظیفۃ صفت مشبہہ ہے. نظیفۃ کیا ہے مولانا؟ صفت مشبہہ ہے اور عامل ہے جس نے عمل کیا ہے شوارعها، شوارعها اس کا فاعل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نظیفۃ کوئی فعل نہیں ہے، کیا ہے؟ صفت مشبہہ ہے. تو اس عامل کو فاعل میں عمل کرنے کے لیے اس کو تعبیل بے صریح لے جایا جائے گا، یا کہا جائے گا کہ یہ عامل صریح نہیں ہے، عامل مؤول بالصریح ہے. وَيَجْرِي هَذَا الْمَجْرِي مَا يُشْبِهُ الْفِعْلَ من ظرف وشبهه اے حرف الجر وافعل التفصیل. کہہ رہے ہیں کہ اور یہی قاعدہ جاری کیا جائے گا اس میں جو فعل سے مشابہت رکھتا ہو، یعنی وہ بھی عامل مؤول کا کام کریں گے یا ان کو بھی عامل مؤول کہا جائے گا جو فعل سے شباہت رکھتے ہیں. یہ تین قسمیں تو بیان کر دی کہ جو عامل مؤول ہیں، جو انہی سے مشابہت رکھتے ہیں یا یوں کہا جائے فعل سے جو مشابہت رکھتے ہیں، اس میں بھی یہی قاعدہ جاری کیا جائے گا، یعنی انہیں بھی عامل مؤول بالصریح مانا جائے گا. کون؟ من ظرف، ظرف میں سے جو فعل کا عمل کرے، والشبہ یا جو شبہ ظرف ہے، یعنی حرف الجر، حرف جر و افعل التفضیل. جیسے ھذا عندہ مال، یہاں پر عندہ ظرف ہے، ٹھیک، مال کیا ہے مانا؟ مضاف مضاف الیہ. ھذا عندہ مال، مال اصل میں خبر واقع ہوا ہے لیکن عندہ نے مال میں عمل کیا ہے فعل کی طرح، گویا یہاں عندہ فعل کے مشابہ ہے، ٹھیک، عامل ہے مال کا. تو یہاں پر بھی یہی والا قاعدہ جاری ہوگا، کہا جائے گا کہ عندہ ظرف کیا ہے؟ عامل مؤول ہے. وفی خزانتہ کتب نفیست، یہاں حرف جر جو ہے وہ اسی طریقے سے افعال تفضیل، جیسے لم ار تلمیزا اجدر بہتنا، کہ یہاں شاہد مثال اجدر اس میں تفضیل ہے کہ جو فعل سے شباہت رکھتا ہے یہاں اس مثال میں، تو اسے افعال تفضیل کو عامل مؤول بالصریح مانا جائے گا. ٹھیک، چلیں اس کے بعد اب دوسرا مثال، تیسرا سوال، کیف العمل اذا کان الفاعل الظاہر مثنی او مجموعا. کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو اور تثنیہ اور جمع کی شکل میں ہو تو اس میں عمل کیسے ہوگا؟ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو اور بے صورت تثنیہ یا جمع ہو تو اس میں عمل کیسے ہوگا؟ کہ اذا کان الفاعل الظاہر
مثنى یا مثنى او مجموعا لا تلحق عامله علامة التانيث والجمع لأن الفعل لا يسند إلى فاعل إلا إلى فاعل واحد. یعنی یہ اصل اس کی وجہ سے ایسے سوال اور واضح کروں آپ لوگوں کے لیے، کہنے کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہو اور تثنیہ اور جمع ہو تو عامل اس میں عمل کرنے کے لیے کیا اس کو بھی بصورت تثنیہ اور جمع لانا پڑے گا؟ کہنے نہ، کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہے اور تثنیہ اور جمع کی صورت میں ہے تو فعل واحد ہی لایا جائے گا، فعل واحد ہی فاعل ظاہر تثنیہ اور جمع میں عمل کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فاعل اسم ظاہر ہے اور بصورت تثنیہ اور جمع ہے تو فعل کو بھی بصورت تثنیہ یا جمع لانا پڑے گا، یعنی فاعل اور فعل میں مطابقت نہ. فعل چاہے فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو چاہے واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، فعل بصورت واحد ہی لایا جاتا ہے. ٹھیک. اذا کان الفاعل الظاہر، کہنے کہ جب فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع ہوگا تو لا تلحق عاملہ، تو اس کے عامل سے یعنی اس کے فعل سے ملحق نہیں کیا جائے گا علامت تانیث، علامت تثنیہ اور علامت جمع کو. کیوں آخر اس کے عامل یعنی فعل سے تثنیہ اور جمع کی علامت کو ملحق نہیں کیا جائے گا؟ لأن الفعل لا يسند الا الى فاعل واحد، اس لیے کہ فعل کی نسبت نہیں دی جاتی سوائے فاعل واحد کے. فعل کی نسبت ہمیشہ فاعل واحد کی طرف دی جاتی ہے، تثنیہ اور جمع کی طرف نہیں. یہ نقطہ ہے، کیونکہ فعل کی نسبت ہمیشہ فاعل واحد کی طرف دی جاتی ہے، اس لیے فاعل اگر تثنیہ اور جمع کی صورت میں بھی ہوگا تو عامل علامت تثنیہ اور جمع سے خالی ہی لایا جائے گا، یعنی بصورت واحد لایا جائے گا. فیقال، پس کہا جائے گا ذهب اخواک، ذهب اخواک. یہ اخواک مولانا کیا ہے؟ اخواک کون سی جمع ہے؟ یہ تو نہیں بتاؤ اس کی اصل کیا ہے، کیوں دیا ہے صاحب اخواق؟ یہ اخواق کیا ہے؟ اخواق کیوں آیا؟ اخواق کیا ہے؟ اخواق تو ہے تو اخواق تو یہاں بھی لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں کیوں؟ تو یہ اخواق کیا ہے؟ تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ اخواق جمع ہے. یہ تثنیہ تھا. اخوانک کیا تھا؟ نون اضافت کے وقت، تثنیہ کا نون اضافت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا تھا؟ اخوانک. ذهب اخوانک، گئے تمہارے دو بھائی، تمہارے دونوں بھائی گئے. ذهب فعل، اخوان کیا ہے؟ تثنیہ کے فاعل. تو چونکہ اخوات کاف کی طرف مضاف ہوئے تو تثنیہ کا جو نون تھا وہ گر گیا، الف کو چھوڑا ہے اسی لیے. ہاں، تاکہ تثنیہ پر دلالت. بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑا غور کیا نہیں کہیں گے ذهب اخواک، تو فاعل اگر چونکہ ظاہر ہے بصورت تثنیہ ہے، فعل کو واحد ہی لائیں گے. چلیں اور حالت اس میں مولانا یہ اخ فاعل ہے نا، اخو ستہ مکبرہ میں سے ہے تو حالت رب میں واو کے ساتھ آئے گا. یہ آیا ہے اخو. ٹھیک.
الف جو ہے تسنیہ کا ہے، تسنیہ کی علامت ہے، نون گرا ہے. تو دیکھیں یہاں پر چونکہ فاعل کیا ہے، ظاہر ہے، بصورت تسنیہ ہے، فعل کو واحدی لایا گیا ہے. فعل میں تسنیہ اور جمع کی علامتوں کو نہیں جوڑا گیا ہے. وقام النیام، قام النیام، نیام یعنی سونے والے. نام کی جمع نہیں. ہاں نیام نائم کی جمع ہے بابا، نوم کی جمع نہیں ہے. نائم سونے والے، نائم سونے والا، نیام سونے والے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر فاعل دیکھیں جمع ہے، ان فعل کو واحد ہی لایا گیا ہے. ٹھیک. چلیں یہاں تک رہنے دیں، وقت تمام ہو گیا.